अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में। शुरू करते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को रिलीफ दी। 9 तारीख को वो अरेस्ट हुए थे, उसके बाद 10 को वो अंदर रहे हैं और उसके बाद कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक रिलीफ दी। उन्होंने ये कहा कि जो अरेस्ट किया गया कोर्ट के अंदर, कोर्ट की प्रेमिसेस में, वो गलत था, वो प्रैक्टिस इज अगेंस्ट द वे पाकिस्तानी कोर्ट्स फंक्शन। और नाज़रीन, हम आपको याद दहानी के लिए, आप देखें ये क्लिप चल रही है स्क्रीन पे, जहां डॉन की रिपोर्ट है 2012 में सितंबर में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी जो हैं, उनका बेटा मूसा गिलानी एफडीन केस में उनको पकड़ा गया, उठाया गया फ्रॉम द गेट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उनको गेट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से उठाया गया और वो फिर लेके गए अपनी प्ली टू द कोर्ट, और वहाँ जस्टिस नासिरुल मुल्क थे और उन्होंने इनको कहा कि जी ये हमें उठाया गया फ्रॉम द गेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम द गेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने फिर ये कहा कि दिस इज अगेंस्ट द प्रैक्टिस और उनको बेल मिली, उनको रिलीफ मिली। तो ये एक प्रैक्टिस है। तो उसी प्रैक्टिस को मद्देनजर रखते हुए जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उन्होंने कल कहा कि ये रिवर्स करें एंड गो बैक टू द पॉइंट जहां बायोमेट्रिक्स कर रहे थे। वो उनका ऑर्डर है, डिटेल में ऑर्डर था। उन्होंने ये भी कहा कि आप यानी कि रिहा भी किया, लेकिन ये भी कहा कि जुडिशल कस्टडी में रहेंगे ताकि आप सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में, ताकि योर सेफ एटसेट्रा। 10 लोग उनको मिले भी, जो दिलचस्प बात थी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको जाके मिले 2.5 घंटे के लिए। उसके बाद उनकी जो लीगल टीम थी वो मिली, उनके डॉक्टर मिले, डॉक्टर फैसल, जिनके बारे में वो पहले कह चुके थे कि मुझे डॉक्टर फैसल से मिलाएं, मुझे तकलीफ़ है और मुझे दर्द है सीने में। तो वो भी मिले, उनके अपने पार्टी के कुछ लोगों से भी मिले, तो लेकिन पार्टी के लोगों से नहीं मिले ज़्यादा। ये बताते चले कि उनकी पार्टी की तमाम जो टॉप लीडरशिप है, हम मुस्कुरा इसलिए रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि खुशी, लेकिन अब ये हालात हैं इस तरह के। एवरीबॉडी इन द टॉप, डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर शीरीन मज़ारी, असद उमर, शाह महमूद कुरैश साहब, अली मोहम्मद खान, वो चीमा साहिबा जो हैं उनको, और फिर ये उस्मान डार को, उनकी तो वालदा के साथ वो बड़ी ज़्यादती, वो आपने वीडियो भी देखी होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने आके उनको काफ़ी झंझोड़ा वगैरह। उनको फिर यानी कि आप नाम लेते जाए, फवाद चौधरी बेचारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे, पता नहीं 10 घंटे 8 घंटे के बचत हो जाए, उनकी भी नहीं बचत, उनको भी उठा लिया। तो बेसिकली तमाम लोग उठाए में पार्टी के इस वक्त पॉलिसी है क्रैकडाउन की। तो उसके बाद आज वो जब लाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो बहुत घंटे वो रहे। अभी भी इनफैक्ट वहीं है, अभी तक उनको शायद ऑर्डर मिला नहीं है, तो रिटन ऑर्डर मिलेगा तो वो लाहौर रवाना हो जाएंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 केसेस में उनको रिलीफ दी, 10 केसेस में। इस पर डिटेल में हमारे पास लॉयर्स की टीम है, उनसे बात करेंगे, वो आपको बताएंगे। बट 10 उन्होंने केसेस में उनको रिलीफ मिली। और एक जो अहम रिलीफ थी वो ये थी कि मंडे तक, यानी कि अगले 48 घंटे 72 घंटे, मंडे की सुबह तक, पीर की सुबह तक, कोई भी शहर में किसी भी केस में जो रजिस्टर्ड है या खुफिया कहा गया, उसमें उनको पकड़ा नहीं जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि उन्होंने पोडियम पे जाके कहा, जी राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे डर है, मुझे अरेस्ट कर देंगे ये वो। तो उन्होंने कहा अच्छा आप जाएं, जाके जब तक कोर्ट नहीं आप पहुंचते तो यानी मंडे तक आपको यू कैन नॉट बी अरेस्टेड। तो और उन्होंने तय किया लाहौर रवाना हो जाएंगे। और बाकी केसेस हैं उसमें भी रिलीफ मिली, किसी में 10 दिन, किसी में 12 दिन, उस तफसील में आएंगे। तो इमरान खान साहब को पीर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। फिर जिस मुकदमे का इल्म ना हो उसमें भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की ये मोटी बात थी सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में तो ये हुआ, और लेकिन पैरेलल हम देख रहे थे कि जो काबीना का स्पेशल इमरजेंसी का इजलास हुआ, इट वाज कॉल्ड इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, और ये बड़ी तवक्को थी कि इमरजेंसी शायद डिक्लेयर हो जाए। जो खबरें बाहर आई वो ये कि पीपल्स पार्टी, ट्रू टू इस कैरेक्टर, उसके जो एक डेमोक्रेटिक, उसने कहा जी नहीं इमरजेंसी, उन्होंने हाथ रोक दिया इमरजेंसी पे। उन्होंने कहा जी नहीं, हम इमरजेंसी नहीं लगाने देंगे। लेकिन जनरली जो बातें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान को करप्शन में NRO दे दिया, चीफ जस्टिस ने NRO दे दिया।
जजेस अपने लाडले की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अदलिया इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आईनी दीवार बन गई है। ऐसा सलूक करना है तो मुल्क में जितने चोर डाकू हैं सबको छोड़ दें। अदलिया का दोहरा मयार है जिसने इंसाफ का जनाजा निकाल दिया। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा अपनी मीटिंग में आज। और मरीम नवाज साहिबा ने अपनी ट्वीट्स की, उनमें एक ट्वीट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, चीफ जस्टिस होने का मतलब रियासत को इस शख्स की गुलामी में देना नहीं जिसने अपने पालतू गुंडों के जरिए कौमी वकार और मुल्की दिफा की हर अलामत को जला कर राख कर दिया है। ऐसे शख्स को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकना, इसे शाही मेहमान बनाकर रखना, इसके नखरे उठाना हर पाकिस्तानी के अलावा उन शहीदों और गाजियों की तौहीन है जिनकी हर निशानी पर हमला किया गया। चीफ जस्टिस साहब, आप अब अदलिया ही नहीं, आईन और कानून, निज़ाम इंसाफ और मुल्की सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं। ये चीफ जस्टिस साहब को कह रही हैं। मुल्की तकदीर से खेलने वाले एक दहशतगर्द के सहूलतकार बनने के बाद आप अपना वकार खो चुके हैं। आप अपनी कुर्सी को इमरान की सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब सियासी रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहें। तो ये है मरीम नवाज साहिबा का आज का ट्वीट है। फितना गिरफ्तारी से डर कर अदालत में छुपा बैठा है। अगर अदालत से गिरफ्तार करना गलत है तो क्या एक मुजरिम को अदालत को अपनी पनाहगाह बनाने की इजाज़त देना भी कोई नया कानून है? शर्म आती है इस दोहरे मयार से। तो ये बेसिकली नाज़रीन अहम आज की डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब की शॉर्ट एक सुन लें ज़रा। तो ये है नाज़रीन एक ओवरऑल हमने कहा आपको पिक्चर बता दें। और JUI के मौलाना फजल रहमान साहब जो PDM के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने अनाउंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी थी, उन्होंने कहा हम पीर के रोज़ चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ निकलेंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर सब लोग जमा हो जाएं, पूरे पाकिस्तान से आएँ, क्योंकि वही बेसिकली वही एक सेंटिमेंट जो मरीम नवाज साहिबा का है कि आपने ऐसे शख्स को पनाह दे रहे हैं जो कि उन्होंने ये बड़ी दिलचस्प उनका सेंटेंस था। उन्होंने कहा आप ये सुप्रीम कोर्ट जो है इदारा वो मदर ऑफ लॉ है, वो मदर इन लॉ का नहीं है। मदर इन लॉ जो यानी चीफ जस्टिस साहब की मुबीना तौर पर उनकी वालदा, उनकी मदर इन लॉ की जो ऑडियो सामने आई है। तो अब इन सब दिलचस्प जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शोएब शाहीन साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और लीगल एक्सपर्ट हैं, PTI से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब आपका। और नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर जहांगीर खान जदून साहब ने, एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के। बहुत शुक्रिया जदून साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा जी, तो अब किससे शुरू करें? मुकाबला तो सख्त है। ये बहुत सख्त शिकायत है चीफ जस्टिस साहब से। जदून साहब आप बताइएगा कि आपको लगता है कि चीफ जस्टिस साहब का जो कल का ऑर्डर था, अगर उससे हम शुरू कर लें, तो क्या वो ये ऑर्डर था कि सहूलतकार बनने का? आप पहले तो ये बताइएगा कि क्या ये नहीं है प्रैक्टिस के कोर्ट से नहीं अरेस्ट किया जाता? जदून साहब, ये वैसे नॉर्मली ये प्रैक्टिस है कि जो बंदा कोर्ट के अंदर किसी बेल के लिए आया हो या वो कोर्ट की प्रोटेक्शन हासिल करना चाहता हो, तो उसका यही मतलब होता है कि उसको अपनी अरेस्ट का ख़तरा है और वो उस अरेस्ट से अवॉइड करना चाहता है और वो लीगल प्रोसेस के अंदर आना चाहता है। तो नॉर्मली ये प्रैक्टिस करते तो हैं वैसे एजेंसियाँ, ये नहीं है कि नहीं करते। अब गरीब मैं आपके बाद में इस पे आता हूँ। बात ये कि अब उन्होंने कहा है कि कोर्ट से, लेकिन देखें कोर्ट से भी अरेस्ट करना ये कोर्ट के गेट से बाहर कर लेते, लेकिन इसका जो तरीका था थोड़ा सा उस पर काफ़ी लोगों को एतराज़ था कि जिस तरीके से वहाँ पे शीशे टूट के, कोई आज जैसा बात भी कह रहे थे चीज़ें इधर उधर हो गई, तो वो जो एक्शन था उसकी वजूहत तो बेशुमार है, लेकिन कोर्ट ये फील करती है कि कोर्ट का एक जो प्रेमिस होता है उसकी एक सेंक्टिटी होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, वहाँ से बंदे को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। सिंपल बात ये। लेकिन अब ये है कि जब आप बंदे का भी कॉन्डक्ट देखें तो उसका भी कॉन्डक्ट ये होना चाहिए कि वो एजेंसी के साथ कोऑपरेट करे। आखिर इस किसी एजेंसी ने, चाहे मैं उसको, आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट कि ये वो अरेस्ट करना मेथड जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था
وہاں سے اریسٹ کرنا ٹھیک نہیں تھا. یہ میرے پرسنل ویو ہے اس میں. لیکن اب بندے کو کانٹیکٹ میں نے کورٹ میں بھی کہا ہے کہ آج دن تک جتنے کیس ہوئے ہیں کسی کیس میں بھی عمران خان نے انویسٹیگیشن دائر نہیں کی ہے. اب ایجنسی دیکھیں نا, انہوں نے پولیس والے ایک وارنٹ آف اریسٹ لاہور لے کے گئے ہیں تو کچھ 50-60 پولیس والا زخمی ہوا ہے. اسلام آباد کا جو ڈی آئی جی ہے ابھی تک اس کی ٹانگ جو ہے وہ صحیح طرح چلنے کے قابل نہیں ہے. اس دن وہ اسلام آباد کورٹ میں آیا تو وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا تھا, کہتے جی میں چل ہی نہیں سکتا. اس طرح ایس ایس پی کو زخمی کیا گیا ہے. ان کی طرف سے جو وائلنٹ ایکٹ ہو رہے ہیں اس پہ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اسٹیٹ کے ساتھ بالکل جو ہے نا وہ ہیڈ اینڈ کولیجن پہ ہے یہ لوگ. تو اس طرح ایک بندہ اگر جی جتون صاحب معذرت کے ساتھ میں چاہوں گی تھوڑا سا اس پہ فوکس رکھیں. چیف جسٹس صاحب نے جو آرڈر دیا کل اور میں اس پہ آتا ہوں, اس کی جو تنقید ہو رہی ہے اس پہ میں چاہتی ہوں, کیونکہ بڑا سخت تنقید ہے کہ جی آپ سہولت کار ہیں, آپ یہ پرائم منسٹر صاحب, آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے بھی, مریم نواز صاحبہ نے بھی, تو آپ اس پہ ذرا فرما دیجیے گا. اس میں دیکھیں جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اریسٹ ہو سکتا ہے لیکن طریقہ کار ٹھیک ہے. اب ایک کورٹ کسی بندے کو ملزم کو اگر ریلیف دیتی ہے تو اس کو اتنا مطلب ایک بندے کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. ریلیف پہ مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن جو اس کو کورٹ جو ہے آپ جائیں جی آپ چائے پئیں جی, آپ خان صاحب بڑی خوشی ہوئی جی آپ کو دیکھ کے, آپ کو آگے یہ والے جو ریمارکس تھے یہ تھوڑے سے ایک عام آدمی کے لیے, ایک وکیل کے لیے بھی, یا جو دیکھیں نا ایک ملزم کو آپ کورٹ کے اندر موبائل اس کا بچ جائے تو اس کو ستیہ ناش کر دیتی ہے کورٹ کہ جی موبائل آپ کا کیوں بجائے, آپ باہر رکھیں, موبائل ضبط ہو جاتا ہے. بندے کی اتنی انسلٹ کرتی ہے, اور کورٹ کا ڈیکورم بھی ہونا چاہیے. لیکن جب وہ کورٹ خود ہی ایک بندے کو ایسا رویہ شو کرے گی تو پھر ظاہر ہے اس پہ تھوڑا بوجھ ہوتا ہے, اخلاقی طور پہ اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آیا اس بندے کو کوئی ان نیسیسری فیور کر رہی کورٹ. اور وہ اس میں نظر آتا ہے کہ کورٹ جو ہے تھوڑا سا عمران خان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں, حالانکہ انصاف کے تقاضے میں بندے کے چہرے کو دیکھتے ہیں, کیس کو دیکھ کے انصاف ہونا چاہیے. تو کیس کا جو آتا ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس جو ریزیکشن ہے انہوں نے, اور اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں, آج جن تک ان کی جتنی جلدی پٹیشن فکس ہوتی ہیں, یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں. جی میں تھوڑا سا اس پہ میں سن لیجیے آپ کی بات. میں چاہوں گی کہ میں ذرا ان کے پاس جاؤں, شاہین صاحب کے پاس, اور ان سے ذرا پوچھوں, کیونکہ جو آپ نے تنقید کی چیف جسٹس صاحب کی, وہ آپ نے, مجھے لگ رہا ہے آپ نے جیسے فرمایا کہ انہوں نے کہا سلام دعا کی, آپ بتائیں کیا حال ہے, چائے شائے پئیں, تو وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ذرا زیادتی ہے. لیکن پرائم منسٹر نے تو کہا عدلیہ کا دورہ میں آ رہا ہے جس نے انصاف کا جنازہ نکال دیا. جی شعیب شاہین صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, ریاستی دہشت گردی ہوئی 9 تاریخ کو. رینجرز کے 80-90 بندے ججز کے گیٹ سے داخل ہوتے ہیں. وہاں عملے کو, جو جوڈیشری کا عملہ ہے, اس کے کمرے کے شیشے توڑتے ہیں, اغوا کرتے ہیں, کڈنیپ کرتے ہیں. کوئی وارنٹ آف ارسٹ نہیں دکھاتے, ساری ویڈیوز موجود ہیں. وہ گھسیٹتے ہوئے, میں آپ کو انٹرپٹ کر سکتی ہوں آدھا سیکنڈ کے لیے. آج جسٹس گل حسن صاحب نے کہا ہے CCTV کورٹ فوٹیج میں اٹھا کے انہوں نے لے کہا گئے, فوٹیج چوری ہو گیا ہے, اور بڑے سخت الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ان کو پتہ نہیں کیا لفظ استعمال FIR کاٹی ہے, ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے. آپ نے دیکھیں جو گرفتار کرنے والے, جو گرفتاری نہیں کڈنیپ کرنے والے لوگ ہیں, گرفتاری تو ہوتی ہے کہ نیب کا کوئی عملہ موجود ہو نا, ان کو فورس چاہیے. اور سیکٹری انٹیریئر 9 تاریخ کو جب جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس پیش ہوا, نیب نے کہا جی ہم نے 8 تاریخ کو یہ ایگزیکیوشن آف دس وارنٹ آف ارسٹ بھیج دیا تھا سیکٹری انٹیریئر کو, وہ کرائیں. رینجر تو انڈر دی کنٹرول آف سیکٹری انٹیریئر ہے نا. ہوا کیا, سیکٹری انٹیریئر صاحب کہتے ہیں جی میرے تک تو پہنچا ہی نہیں, میرے تو نالج میں نہیں ہے. تو کس کی اجازت سے رینجرز نے گرفتار کیا وہاں سے, یا کڈنیپ کیا, واٹس ایور میں بھی. تو وہ کون ہے جو ہائی کورٹ کی CCTV فوٹیج اٹھا کے لے گئے ہیں. یعنی یہ ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال ہے کہ جب ایک شخص کورٹ میں سرنڈر کرتا ہے, اسی کیس میں وہ ضمانت لینے آئے ہوئے ہیں, اسی کیس میں پٹیشن فائل ہو چکی ہے, وہ وہاں بائیو میٹرک ویریفیکیشن کرا رہے ہیں. القادر ٹرسٹ کی اس دن فائل ہو چکی تھی صبح کے ٹائم. اچھا. اور وہ عدالت کی کسٹڈی میں ہے ایک لحاظ سے. ہی ہیز سرنڈر ہمسیلف بیفور دی کورٹ آف لا. پروسیجر ہو رہا ہے. دوسرے کئی کیسز میں بھی جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس انہوں نے پیش ہونا تھا, دوسرے کیسز بھی تھے جو کہ آج لگے ہوئے تھے. وہاں سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں, وکیلوں کو ڈنڈے مارتے ہیں. عمران خان کو سر پہ ڈنڈا مارا ہے, ہی واز انجرڈ, اس نے کل سپریم کورٹ میں بتایا, آج بھی بتایا. اور اس کے بعد اس کو جس طرح گھسیٹتے ہوئے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. کیا ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں؟ کیا جسٹس سسٹم کا جنازہ ہم نے نہیں نکال دیا؟ پھر سپریم کورٹ نے کل کیا کہا
جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہاں چیف جسٹس رہے ہیں 4-5 سال. ہی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہی واز آلسو پارٹ آف دی بینچ. جس کے اوپر اعتراض تھا نا جی, اس کا تو بہت اچھا فیصلہ تھا وہ الیکشن والے ایشو پہ. اس نے سب سے زیادہ احتجاج کیا کہ آپ اس طرز عمل کو آپ کیا کہتے ہو کہ یہاں کوئی جنگل کا قانون ہے. آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ کیا مارشل لا لگ چکا ہے. آپ کہہ رہے ہو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو چکے ہیں. دس از دی وے. ڈیسپریٹلی آپ نے ہر حال میں ایک بندے کو گرفتار کرنا ہے, اور دس از دی وے ہاؤ یو آر بہیونگ. دیکھیں میں کہتا ہوں جو کچھ ہوا مجھے بتا. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کے بھی تو کافی سختی سے کہا تھا کہ آپ ذمہ دار ہیں اپنی پارٹی کے بیہیویئر پہ. جب عمران بہت ساری باتیں کہی, جب عمران خان صاحب نے آپ کو کلیریفائی کیا, انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں, 3 دن سے میں بند ہوں, موبائل میرے پاس نہیں ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ ملک میں کیا ہو رہا ہے, یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پتا. یہ ان میں سے کوئی ایک لفظ مجھے بتانے کو تیار نہیں ہے. میں آج آپ کے پاس آ گیا ہوں, مجھے کیا پتا کیا ہوا. ایک بات سنیں, جب یہ طرز عمل ریاستی اداروں کا یا ریاستی اداروں کی دہشت گردی پبلک میں پہنچے گی, مجھے بتائیں اس کا کیا ری ایکشن آئے گا. ایک عام آدمی کیا ری ایکٹ کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ انصاف نہیں مل سکتا. اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا ہمارے ملک میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینے سے جس طرح سپریم کورٹ کی تضحیک کی گئی, جس طرح سپریم کورٹ کو سکینڈلائز کیا گیا, یا جو آج کی گفتگو ہے, مجھے بتائیں عام آدمی کیا کہے گا. عام آدمی ان کے اثرات لے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر سپریم کورٹ اپنی عزت نہیں کرا سکتا تو لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کا جو محافظ واحد ہے وہ کورٹ ہے. اگر تو پھر آگے کیا ہوگا, تو پھر اس کا جو امپیکٹ آتا ہے اوورال وہ خرابی کی طرف جائے گا. اور ایک بات صرف کر کے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ اس لیے رچایا گیا تھا تاکہ ہم الیکشن سے بھاگ سکیں اور ایمرجنسی کی طرف جا سکیں, اور لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی کریٹ کرائی گئی تھی. یہ مینیپولیٹڈ تھا. بہت اچھی بات ہے اگر انہوں نے نہیں کیا, لیکن جن لوگوں نے آج بھی یہ تنقید کی ہے, مجھے یہ بتائیں سپریم کورٹ میں جدون صاحب بیٹھے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل, یہ بھی پیش ہوئے کل, مجھے بتا دیں کوئی ایک سنگل لفظ بتائیں جو انہوں نے غلط آرڈر کیا ہے. انہوں نے ریورس کی ہے. عدالت میں جائیں, عدالت میں پہنچنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے. Access to justice is the basic fundamental right of every citizen of Pakistan. جدون صاحب آپ دیکھیے, آپ کی ریپوٹیشن بھی ہے, you're been a practicing lawyer, آپ کا آگے پورا کریے نا. یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو آج کہا گیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے, اور جو یہ ٹویٹس آئے, تو چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کیا کوئی ان کے ساتھ ایک حکومت اپنا پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا رہی ہے جب وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ نے جنازہ نکال دیا. یہ تو ہمیں معلوم ہے پارلیمان میں ایک, اور چیف جسٹس صاحب میں تو ایک بہت سخت یعنی کہ جیسے کوئی فرنٹ کھلا ہوا ہے. تو یہ کیا آج ہم جو سن رہے ہیں چیزیں جو دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں چیف جسٹس صاحب کو یہ ڈی نوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس طرح کی بات کون کرتا ہے ادروائز؟ اور شہباز شریف صاحب تو بہت سوچ سمجھ کے بولتے ہیں, وہ تو ان کی ایک ریپیوٹیشن ہے کہ بڑے سلجھے ہوئے ہیں. جی دیکھیں, پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ کورٹ کے اندر والی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی. پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو اگر آپ عمران خان کی سنیں یا جس بھی پولیٹیکل لیڈر کے خلاف کوئی تھوڑا بہت وہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف فیصلہ آتا ہے یا میرے حق میں نہیں آتا یا میرٹ پہ ایون نہیں آتا, تو وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا, اب یہ ان کے اگر آپ دیکھیں تو کہہ رہے تھے کہ جج صاحبان کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے خلاف فیصلہ دیں, آپ باہر نکل کے ہم دیکھیں گے, آپ باہر نکل کے دیکھیں. پھر انہوں نے بڑے للکارا ہے. یہ آج بھی جو توشہ خانہ کا کیس تھا دلاور ہمایون کے ساتھ, انہوں نے کیا بیہیویئر کیا, یہ پوچھیں شعیب حسین صاحب وہاں پہ نہیں تھے, ان کو وکیلوں نے اس کے جھگڑا کیا, کہا جی آپ ہمارا کیس سنیں نا, آپ ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے, یہ نہیں. اب جو بھی کیس یقین کریں میرٹ پہ آتا ہے نا, عمران خان کا یہ ریکارڈ ہے, یہ ریکارڈ پہ میں لانا چاہتا ہوں, وہ اس کو نہیں چلنے دے گا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, میں ریزن کے ساتھ بات کروں. فارن فنڈنگ کیس 8 سال تک ان کو نہیں چلنے دیا ہے. یہ جب سے فارن فنڈنگ کیس آگے سٹارٹ ہوتا تھا, انہوں نے ایسی کی تیسی کر دی. الیکشن کمیشن کے چیئرمین, ممبرز, یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, جو بھی پولیٹیکل لیڈر, میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں جو کسی کورٹ کی انسلٹ کرتا ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے ایسے الفاظ جو ہے کسی چیف جسٹس کے لیے, کسی جج کے لیے. لیکن اپنے گروبان میں پہلے جھانکنا چاہیے کہ یہ آپ ایک لیڈر کو فرشتہ بنائیں, دوسرے کہیں وہ یہ کام کر رہا ہے. آپ نے ایک پیرالل بیلنس دیکھنا ہے. جتنی انسلٹ پی ٹی آئی نے کورٹوں کی کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں, اس دن ہمایون دلاور جج کو انہوں نے اتنی باتیں کی ہیں, انہوں نے کہا ہم پہ یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے,
آج اس کے خلاف آگے جی میں پرائم منسٹر صاحب کا کہہ رہی تھی جدون صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ باتیں فرمائی ہیں یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان کا مطلب نہیں تھا یہ دیکھیں نا کورٹ کے اندر کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اب دیکھیں نا وہ تو کوئی بھی بندہ دیکھو وہ فیل کرتا ہے کہ جج صاحب کا یہ رویہ ایسا بھی جو کل بیہیویئر کیا ہے نا یہ دیکھیں فرینڈلی بیہیویئر تھا. ہو سکتا ہے یہ یورپ کے اندر ایکسیپٹیبل ہے، امریکہ کے اندر بھی ایکسیپٹیبل ہے، ہو سکتا ہے جج بڑے، لیکن ان کا ایک روز کا طریقہ ہے. آپ ایک غریب بندے کو تو میں نے کہا نا فون اگر بچ جائے تو اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کا دورہ معیار انصاف کا جنازہ نکال دیا یہ آپ کہہ رہے ہیں بس ایسی پولیٹیکل بات ہے؟ نہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آ جائے کا متعلق بتایا کہا تھا وہ تو کنٹینٹ نہیں ہے. کیا فرما رہے ہیں جی جدون صاحب؟ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے اور ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دونوں پارٹیوں کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے اور کسی بھی ایک عام بندے کے ساتھ بھی. اب مجھے یہ بتائیں کسی کو کبھی سپریم کورٹ کا جج جو ہے کسی ایکیوزڈ کو کہتا ہے کہ آپ کیوں جی آپ رات کو کیا کیا فیسلٹی چاہیے آپ کو، اس میں کتنے بندے چاہیے، کوئی اور جس بندے کو آپ ساتھ رکھنا چاہتے ہیں یہ تو ایکیوز کو وہ اشر کر دیں گے جو بندہ سوچ نہیں سکتا. ان کو جا کر ان کے کانوں میں جو ہے وہ کیوں چھوڑتے رہے، بلکہ یہ تو کسٹڈی میں رکھ دیا گیا. جب اس کی ڈیٹینشن انلیگل ڈکلیئر ہو گئی اس کے بعد تو اگین ہی واز گیون ان دی کسٹڈی. وہ کیوں دی گئی وہ بھی غلط تھی، لیکن اس کے باوجود اگر ایک انڈیپینڈنٹ پرسن کیا اپنے دوستوں کو لوگوں کو وکیلوں کو نہیں مل سکتا؟ ہی از جب ڈیٹینشن انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ڈکلیئر ہو جائے ہی از اے فری مین. صرف فار دی پرپز آف سیکورٹی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گھر میں پیش کرنا ہے اس لیے یہ ضروری ہے. اور دوسری بات سعد رفیق گیا، قمر الزمان قاہرہ گیا، آئی واز ان دی کورٹ پچھلے الیکشن والے سلسلے میں جب مذاکرات چل رہے تھے. سراج الحق صاحب گیا، اس سے زیادہ عزت دی جسٹس عمرتا بندیال نے. انہوں نے کہا کہ یو آر این الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو، آپ قوم ہیں، قوم کے نمائندے ہیں. کل بھی عمران خان نے کہا کہ ڈبل ذمہ داریاں، اس سے زیادہ ریسپیکٹ دی ہے. اچھا یہی بینچ جب قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ دے رہا تھا، ذرا آپ اٹھائیں بلاول بھٹو زرداری کی کتنی تعریف کی انہوں نے، شہباز شریف کی کتنی تعریف کی، مولانا فضل الرحمان یا جو بھی لیڈرز ہیں ان سب کی تعریف کی، اور باہر آ کے انہوں نے کہا آج آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے. اور یہی بینچ تھا، یہی چیف جسٹس صاحب تھے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان ارائیوڈ ایز اے ملزم، تو یہ وہ بات دیکھیں بات یہ ہے کہ ملزم تو ختم ہو گئی نا جب آپ اس کی ڈیٹینشن کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا. بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم آپ کو پروگرام کے شروع میں بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، ریٹن آرڈر اور مچلکوں کا انتظار کر رہے ہیں. اور ایز وی سپیک ہمیں خبر ملی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر فائرنگ ہو رہی ہے. ہمارے اس وقت احتشام ہیں ہمارے رپورٹر، وہ وہاں ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہمیں مین وائل جوائن کیے فارمر جسٹس چیف جسٹس آف دا سندھ ہائی کورٹ جسٹس شائق عثمانی صاحب. بہت شکریہ جس صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیے. اور ناظرین بیرسٹر جدون صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد. اوور ٹو یو احتشام، ذرا بتائیے گا ناظرین کو کہ کیا سچویشن ہے وہاں اس وقت. جی بالکل، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرہ عدالت میں ہی موجود ہیں جہاں پہ آخری سماعت ہوئی. جسٹس طارق محمود جہانگیری کا کمرہ عدالت ہے، وہیں پہ موجود ہیں اور ان کے مچلکے جمع کرائے جا رہے ہیں. پہلے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی عدالت میں ہی موجود رہتے ہوئے عمران خان نے اپنے وکلاء سے کہا کہ ان کو جلدی آپ مچلکے جمع کرا دیں اور تحریری آرڈر لے لیں کیونکہ صبح سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور کافی تھک چکا ہوں. ابھی عمران خان موجودگی میں ہی ہائی کورٹ کے باہر فائرنگ کی آوازیں سنائی دی ہیں. ایک بار فائرنگ کی آواز سنائی دی جس میں یہ لگا کہ برسٹ مارا گیا ہے، اور اس کی کچھ ہی دیر بعد ہائی کورٹ کی دوسری سائڈ سے بھی فائرنگ کی آواز آئی ہے، جس پر پولیس افسران جو یہاں پر موجود ہیں ان کی بھی دوڑیں لگ گئیں. ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہوئی فائرنگ ہے، لیکن ابھی یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں فائرنگ ہوئی
हुई और किसने फायरिंग की। इमरान खान अभी कमरा अदालत में ही मौजूद हैं और उनकी ये कोशिश है कि ये तमाम तर अमल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हों, क्योंकि हाई कोर्ट ने आज इमरान खान को काफ़ी बड़ा रिलीफ दिया है कि उनके खिलाफ जो भी मुकदमात दर्ज हैं उन सब मुकदमात में उनको गिरफ्तार करने से रोक दिया है। यहाँ तक खिलाफ 16 एमपीओ के जो मुकदमा दर्ज हो 16 एमपीओ के तहत भी उनकी गिरफ्तारी अमल में ना लाई जाए, उनके खिलाफ मुल्क भर में जितने भी मुकदमात हैं। जी बिल्कुल एहतशाम, ये बिल्कुल अहम बात है और ये दोपहर से खबर आ रही है। मुझे थोड़ा ये बताइएगा कि इस वक्त फायरिंग रुक चुकी है? जी, फायरिंग की तो 2 बार आवाजें आई हैं। एक बार हाई कोर्ट की एक जानिब से जिस तरफ दूसरी जानिब से है और दूसरी बार दूसरी जानिब से फायरिंग तो हुई। आप हाई कोर्ट के अंदर हैं या बाहर हैं एहतशाम? जी, मैं हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हूं और यहाँ पे सिक्योरिटी की काफी बड़ी तादाद मौजूद है। हाई कोर्ट की लाइट भी इस वक्त बंद हो गई है। ये कुछ अजीब सी सूरत हाल, यानी कि इमरान खान जहाँ बैठे उधर अंधेरा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लाइट जा चुकी है, लेकिन कमरा अदालत की खिड़की से मुझे नजर आ रहा है कि वहां पे लाइट थी। अब लाइट बहाल हो गई है दोबारा से नॉर्मली। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है, आप कह रहे हैं सिक्योरिटी तो वही है इंटैक्ट, तो क्या पता चल रहा है इमरान खान साहब के निकलने के कोई आपको पता चल रहा है कब निकलेंगे, कितनी और देर लगेगी? क्योंकि 6 बजे 6 सवा 6 कहा जा रहा था जब तक मुचलके वगैरह हो जाएंगे। जी, अब तो ऑलमोस्ट प्रोसेस वो मुकम्मल हो चुका है। इमरान खान का जो तहरीरी ऑर्डर है वो भी उन्हें मिल चुका है और उसके बाद उनके मुचलके भी जमा कराए जा चुके हैं। अब जब उनको सिक्योरिटी की तरफ से क्लियरेंस मिल जाएगी तो फिर उसके बाद ही उनकी हाई कोर्ट के कमरा अदालत से रवानगी होगी और वो हाई कोर्ट से रवाना हो सकेंगे। अभी वो कमरा अदालत में मौजूद हैं और इससे काफ़ी देर तक रेंजर्स की बड़ी नफरी जो है वो लाइन बना कर गेट तक उन्होंने लाइन बनाई थी। अब दोबारा से मैं आपको बताऊं कि फायरिंग की आवाजें भी एक बार फिर से आई हैं हाई कोर्ट के बाहर से और यहाँ पे नफरी काफी बड़ी तादाद में मौजूद थी। काफी देर मौजूद रहने के बाद नफरी वहां से हट गई, लॉन में आकर कुछ एहलकार बैठ गए, कुछ दूसरी जानिब बैठ गए। तो अब यूं ही उनको एक बार फिर से इंटीमेट किया जाएगा कि इमरान खान यहाँ से रवाना होने वाले हैं, तो फिर से फायरिंग अब रुक गई है एहतशाम? कुछ देर के लिए फायरिंग होती है, चंद फायर्स की आवाजें आती हैं और उसके बाद रुक जाती है। ये तीसरी बार हुआ है कि हाई कोर्ट के बाहर से फायरिंग की आवाज आई है। तो ये आपको क्या लगता है कि कोई फ्रेंडली फायर है? बहुत जैसे आपको पता है खुशी मनाते हैं तो फायरिंग होती है, ये वो फायरिंग मतलब कि उसके बाद कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं आया, कोई खबर तो नहीं आपको अंदर आई खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ की? जी, पुलिस अफसरान जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे हमने मालूम करने की कोशिश की तो वो भी यही कहते हैं कि हम भी अभी मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। फायरिंग तो हुई है, पहले जैसा आपको बताया कि एक जानिब से फायरिंग हुई, वो तो ये कहा जा सकता है कि कोई इंडिविजुअल कहीं पे मौजूद फायरिंग कर रहा है, उसके बाद फिर दूसरी जानिब से फायरिंग हुई। तो ठीक है एहतशाम, हम आपके पास आएंगे, खुदा करे ये सब आराम से चैन से बात हो जाए और इमरान खान साहब रवाना हो जाएं। खुदा ना खास्ता कोई ये डेवलपिंग स्टोरी है नाज़रीन, अगर कुछ होगा हम आपको बताएंगे, खुदा करे कि कुछ ना हो। थैंक यू एहतशाम हमसे बात करने की। जस्टिस साहब, माजरत के साथ आपको इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन हमने ये खबर नाज़रीन तक पहुंचानी थी कि वहाँ फायरिंग हो रही थी, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए हुई है आउटसाइड द बिल्डिंग ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ इमरान खान साहब अंदर बैठे। जस्टिस साहब, आपने आज सुना होगा जो काबीना के इजलास के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा और काफ़ी तनकीद हो रही है कि चीफ जस्टिस साहब के हवाले से जो उन्होंने कल ऑर्डर दिया और ये कहा जा रहा था कि उन्होंने जनाजा निकाला है इंसाफ का, तो आप क्या कहेंगे जस्टिस साहब अबाउट द ऑर्डर येस्टरडे? शायद इस वक्त जज साहब तो नहीं मौजूद। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्लीज स्टे विद अस।
ویلکم بیک ناظرین. اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سرچ آپریشن جاری ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلے سیگمنٹ میں کچھ فائرنگ ہوئی دو تین مرتبہ. جدون صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کوئی خبر کہ یہ فائرنگ کے بارے میں کوئی آپ کے پاس ڈیٹیلز ہوں جدون صاحب؟ میں تو اصل میں تقریباً کو 7 ساڑھے 7 آیا تھا. اس وقت عمران خان اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے کورٹ کے اندر جی, اور وہ آرڈر کا انتظار کر رہے تھے. تو آرڈر محل میں بھی آ گئے, مچلکے بھی ان کے جمع ہو گئے ہیں. تو ابھی میں نے بھی میڈیا کے ذریعے سنا ہے کہ کوئی فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ لوگ جو ہے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں کہ کہاں سے فائرنگ. اور محل میں ابھی تک عمران خان, کیونکہ باہر اگر ہجوم ہوگا تو سیکورٹی کا ایشو تو ہوگا, تو ان کو سیکورٹی بھی دینی ہے, لائف تھریٹ بھی ہے. تو یہ ایڈمنسٹریشن کے لیے آئی تھنک اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. رات بھی ہو چکی ہے, اگر باہر نکالتے ہیں خدا نخواستہ کدھر سے گولی لگ جاتی ہے پھر تو وہ کہیں گے جی گورنمنٹ کی کام تھا نا سیکورٹی دینا. پھر تو یہ نہیں کہتے جی عمران خان فری بندہ ہے. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح تو کہہ رہے ہیں, پھر تو کہیں گے جی گورنمنٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی, انہوں نے لایا تھا ہائی کورٹ میں, واپس پہنچاتے. بے شک. تو ابھی یہ تو بڑی سچویشن مجھے ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے. لیٹس سی کہ ایڈمنسٹریشن اس کو کس طرح خدا کرے کہ وہ اچھے طریقے سے ٹیکل ہو. بالکل انشاءاللہ. اچھا جدون صاحب یہ ذرا بتائیے گا, آپ کو کچھ لگتا ہے یہ حکومت اور جو عدلیہ کے درمیان ایک اور پارلیمان اور عدلیہ کے اور خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب کے کو یہ چیز سیٹل ہوتی نظر آ رہی ہے؟ ذرا بتائیے. اصل میں آنیسٹلی ٹسل جو ہے نا, دیکھو کورٹ کے ساتھ یا کسی ادارے کے ساتھ, اسٹیٹ کے ساتھ ٹسل نہیں لینی چاہیے. اب تو اس طرح لگ رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ عمران خان کی طرف ہو گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ شاید وہ تو ظاہر حکومت, جب حکومت ہے تو حکومت کے اندر ہی ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا ایک نا اس طرح کوئی جس طرح ایڈن کولیون کی طرف صورتحال جا رہی ہے جو بڑی خطرناک ہو سکتی ہے کسی جگہ پہ جا کے. اچھا میں آپ کو جی سوری معذرت کے ساتھ جدون صاحب میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی, لیکن ابھی انٹیریئر منسٹر صاحب کا ایک کی سٹیٹمنٹ آئی, ہم چاہ رہے تھے وہ پہنچا دیں آپ تک ناظرین تک. وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ فرمایا ناظرین کہ ہم عمران خان کو اپنی حفاظت میں لے سکتے ہیں سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے, تو یہ نہیں کہ ان کو جانے دینے کی بجائے وہ اپنی حفاظت میں لے لیں. تو یقینی طور پہ حکومت اچھی نیت سے حفاظت میں لینا چاہتی ہے کہ حالات اگر خدا نخواستہ جیسے ابھی جدون صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو ذمہ داری حکومت کی ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو اپنی حفاظت میں لے سکتے ہیں, کسٹڈی میں لے سکتے ہیں حفاظت کے لیے. لیٹس سی ہاؤ دس انفولڈز. ناظرین ہم اسی پر پروگرام کو ختم کرتے ہیں. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا انٹیریئر منسٹر نے کہ ہم کورٹ کا آرڈر چیلنج کریں گے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز آئے ہیں مختلف. تو بہرحال یہ پولیٹیکل تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, لیکن لیگل بھی یقینی طور پہ ایک بڑا سخت جو ہے وہ کانٹیسٹ چل رہا ہے حکومت میں اور ان دس کیس پی ٹی آئی میں. دیکھیے کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر بتائیں گے کل کیا صورتحال کیا سامنے آتی ہے. فی الوقت خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.